ہمارے امیر المؤمنین، مسلمانوں کے پیشوا، مسلمانوں کے مقتدی، فرمایا میں اس زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دوں گا، تمہیں انعام سے نوازوں گا، خلافت کی دولت سے نوازوں گا۔ مسلمان کہتا ہے کہ عمل صالح ہم نہیں کر سکتے اور حکومتیں ہمیں خود بخود ہی مل جائیں، قیادت ہمیں خود مل جائے، سیادت ہمیں خود مل جائے۔ نہ، کافر کو تو مل سکتی ہے ایسے کہ وہ نیک عمل نہ کرے، وہ شریعت کے راستے پر نہ چلے، وہ قرآن کو نہ مانے، نبی آخر الزمان کو نہ مانے، دین کو نہ مانے، اس کو نہ مانتے ہوئے بھی مل جائے گی، اس لیے کہ اس کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے، وعدہ مسلمان کے ساتھ، عمل صالح کا وعدہ مسلمان کے ساتھ، کافر کے ساتھ نہیں۔ چنانچہ اس سے آپ دور حاضر کا تجزیہ کر کے دیکھیں کہ قیادتیں ان کے ہاتھ میں کیوں آ گئیں؟ اس لیے کہ عمل صالح ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، شریعت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی، طریقت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی، نظام خدا ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اللہ کے نبی کی سنت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اللہ نے اس منصب کے اوپر پھر ان لوگوں کو بٹھا دیا کہ جن لوگوں کے چہرے دیکھ کر آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوتی بلکہ وحشت ہوتی ہے، وحشت۔ جب ایک انسان اپنا مقدمہ لے کے اعلیٰ عدالت میں جاتا ہے تو بیٹھنے والے جج کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا۔ کیوں خوش نہیں ہوتا؟ اس کے دل کے اندر سے آواز اٹھتی ہے، اس نے تاریخ دے دینی، اس نے تاریخ دے دینی۔ جب 2 مہینے کے بعد جائے گا تو مرجھایا ہوا چہرہ لے کر جائے گا اور اس کے دل کے اندر پہلے سے موجود ہوگا، اس کو پتہ ہے نا اس نظام کا، امید سے نہیں جائے گا، چہرے پہ خوشی اور مسکراہٹ لے کے نہیں جائے گا، پھر اسی امید کو لے کے جائے۔ اس سے آج بھی پھر تاریخ دینی ہے، پھر چکر چلتا رہے گا، چکر چلتا رہے گا، اس کی جوتیاں ٹوٹ جائیں گی، اس کے کپڑے بوسیدہ ہو جائیں گے، اس کی زندگی کے آخری مراحل آ جائیں گے اور وہاں سے تاریخ ہی ملے گی۔ ہاں، اللہ یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں بہت کچھ ہو اور وہ بہت کچھ دے کر اپنے لیے کچھ کر لے، یہی طریقہ رائج ہے، یہی طریقہ رائج ہے۔ تو جس نظام نے آپ کو وہ افراد دیے ہیں کہ جن افراد کو دیکھ کر آپ کا دل اندر سے گواہی دیتا ہے یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے کام کے بھی نہیں ہیں، ارے نا بھلے مانسو یہ میرے کام کی بھی نہیں ہے، یہ آپ کے کام کے بھی نہیں ہے، کسی کام کے نہیں ہے، یہ کسی کام کے نہیں، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے کیے کا نتیجہ کہ تم نے ایسے خوبصورت نظام کو چھوڑا کہ جس نظام کے اندر قاضی یوں بیٹھتا تھا اور جب اس کی عدالت میں انسان جاتا تھا تو فیصلہ تو بہت دور کی بات ہے، فیصلہ بعد میں آئے گا، چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتا تھا کہ یہ اللہ کا کوئی نمائندہ ہے، اس نے میرے ساتھ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، میرے مقدمے میں حق کے اوپر فیصلہ ہوگا، چہرے کو دیکھ کے، چہرے کو دیکھ کے۔ ایسی عدالت ہو، اس نظام کے لیے کوئی آواز اٹھا کے دکھا دے، آپ آواز اٹھائیں گے تو دہشت گرد کہلائیں گے۔ اس دور کے اندر خلافت کی بات کرنا یا قاضیوں کے نظام کی بات کرنا یا صحیح نظام کے بات کرنا اپنے آپ کو موت کی دعوت دینا ہے۔ یہ تو وہی دور گزر رہا ہے 1857 کی جنگ آزادی والا دور، کہ اس وقت جب کوئی شریعت کی بات کرتا تھا تو اس کی لاش اگلے دن درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی نظر آتی تھی کہ یہ درخت ہے اور یہ تیری لاش ہے، کوئی نہیں چھڑا سکتا تھا۔ جو سلوک انگریز نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے وہی سلوک دور حاضر کے اندر مسلمان کے ساتھ کر رہا۔ تاریخ کا ایک موڑ دیکھیں آپ کہ وہی سلوک مسلمان کے ساتھ کر رہا۔ اللہ کہتا ہے دنیا کے اندر اگر نیکی کا صلہ چاہتے ہو یہ کام کرو، یہ کام کرو، اگر تم یہ کام کرو گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اب دیکھ لیجئے، من عامل صالحا من ذکر او انثی، اللہ کہتے ہیں جو بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، میں اس سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ فرمائے میں اس سے وعدہ کرتا ہوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، حیاتاً طیبہ، میں اس کو ایسی زندگی دوں گا، ایسی پاکیزہ، نفیس، صاف ستھری، پرسکون، خوشگوار ایسی زندگی دوں گا کہ
دل کے اندر سے جینے کو آرزو کرے گا، ایسا جینا جینا ہے۔ اب تو زندگی دیکھ کے انسان کہتا ہے اس جینے سے مرنا بہتر ہے، مرنا بہتر ہے۔ تنگیوں کی زندگی، تکلیفوں کی زندگی، مشقتوں کی زندگی، دکھوں کی زندگی، ایسی گھٹن والی زندگی کے جیسے ایک ہر انسان پھانسی کے پھندے کے اوپر لگایا ہوا اور لٹکایا ہوا ہے۔ یہ زندگی کیوں ایسی ہوئی؟ اس لیے کہ ہم سے وہ دولت چھن گئی۔ اللہ کہتے ہیں ایسی زندگی چاہتے ہو تو من عامل صالحا من ذکر، کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے، نیک عمل کر کے دکھائے، فرمایا فلنحینہ حیاتا طیبہ، میں اس کو حیات طیبہ دوں گا۔ تم روز مرہ کی زندگی میں اپنے دوستوں سے یہ بات کرتے ہو، اپنے پڑوسیوں سے یہ بات کرتے ہو، ملنے جلنے، یار برکت نہیں رہی، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں برکت نہیں رہی، برکت نہیں رہی، بات تو سچی ہے۔ وقت سے برکت اتنی نکل چکی ہے کہ 60 سال 70 سال کی زندگی گزارنے والا انسان بھی کہتا ہے یار ایسا لگتا ہے کہ کل آئے تھے، اتنی تیزی سے 60 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں یار ابھی جمعہ پڑھا کے آیا ہوں ابھی جمعہ پڑھا کے آیا ہوں، تو کل ہمارے یہ بلال صاحب ہیں ریکارڈنگ والے، تو مجھے فون کیا میں 12 بجے آ جاؤں، کل جمعہ ہے۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ کل کو جمعہ پڑھا کے آ گیا تھا بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل جمعہ ہے، میں نے کیلنڈر نکال کے دیکھا، پھر دیکھا کہ صحیح کہہ رہے تو صحیح کہہ رہے تھے، آج جمعہ ہے۔ یعنی ہفتہ دنوں کے اندر تبدیل ہو گیا، دن گھنٹوں کے اندر تبدیل ہو گئے، گھنٹے منٹوں اور منٹ سیکنڈوں کے اندر تبدیل ہو گئے، سال مہینوں کے اندر تبدیل ہو گیا۔ ایسا تیزی سے زمانہ نکل رہا ہے، اس زمانے کی پہلے سے آقا نے خبر دی ہوئی ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک زمانہ تیزی سے بھاگ جائے گا، بھاگ جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی، وقت سے برکت ختم ہو گئی، زندگی سے برکت ختم ہو گئی، رزق آٹے چینی سے برکت ختم ہو گئی۔ میری آپ کی تنخواہوں اور سیلریز اور جو ہماری انکم کے سورسز ہیں یا ذرائع ہیں ان سے برکت ختم ہو گئی۔ ہر آدمی اس وقت یہ کہتا ہوا نظر برکت نہیں رہی، برکت۔ بازار جاتے ہیں تو کچھ لے کے ہی نہیں آتے، اتنے ہزار لے کے جاتے ہیں تو ہاتھ میں سامان لے کے آج برکت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برکت چاہتے ہو تو میں تمہیں آسان سا فارمولہ بتا دیتا ہوں، تم اس پہ عمل کر لو، برکتیں آ جائیں گی۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا کہ اگر یہ بستیوں والے، یہ شہروں والے، یہ بسنے والے، یہ رہنے والے دو باتیں کر لیں، اپنے ایمان کو اتنا پختہ کر لیں کہ ان کا یقین اللہ کی ذات کے سوا کسی چیز پر نہ، بس جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، جو کرے گا اللہ ہی کرے گا، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ نے کرنا ہے، اللہ کرنے والے ہیں، اللہ دینے والے ہیں، ساری کی ساری خوبیوں کا مالک اللہ کو مان کے اللہ کی ذات پہ یقین بھی کر لو، توکل بھی کر لو، اللہ کی ذات پہ امید بھی رکھو، ایمان بھی رکھو۔ اور فرمایا آمنوا واتقوا، یہ ہے اصل۔ ہر اس چیز کو چھوڑ دو کہ جس کے چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حبیب نے حکم دیا۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہی ہے، ہر اس گناہ کو، ہر اس غلطی کو، ہر اس خطا کو، ہر اس ناراضگی کو، ہر اس بغاوت کو، ہر اس طغیانی کو، ہر اس نافرمانی کو جو اللہ کی نافرمانی ہے، جس سے منع کر دیا گیا ہے، اس کو چھوڑ دینے کے بعد نیکیوں کے ماحول میں ڈلنے کا نام تقویٰ، نیکیوں کے ماحول میں ڈلنے کا نام تقویٰ۔ تو اللہ دو چیزیں ہی تو مانگ رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، آمنوا تم کرو، واتقوا تم کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پھر میں رب وعدہ کرتا ہوں کہ میں آسمانوں سے بھی برکت کے دروازے کھول دوں گا اور زمین کے اندر سے بھی برکت کے دروازے کھول دوں گا۔ اوپر سے برکت کی بارشیں ہوں گی، زحمت کی بارشیں نہیں آئیں گی، طوفانوں کی بارشیں نہیں آئیں گی، سیلابوں کی بارشیں نہیں آئیں گی،
بربادی کی بارشیں نہیں آئیں گی، رحمت کی بارشیں اوپر سے آئیں گی، رحمت کے فیصلے اوپر سے آئیں گے، اور زمین سونا بھی اگلے گی، اناج بھی اگلے گی۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ میں آسمانوں اور زمین کے دروازے کھول دوں گا اگر تم ایمان کامل دکھا دو اور تقوی کی روش پر آ جاؤ۔